بلا تمہید میں اپنی گفتگو دا آغاز کرن لگا۔ قرآن کریم دے آیا کریمہ بڑی مشہور، ہر سنی نو یاد ہے، ہر نبی دے غلام نو یاد ہے۔ جے آیت یاد نہیں تے ترجمہ ضرور پتہ ہے کہ رب نے ارادہ فرمایا کملی والیا تہاڈی اہل بیت کو ساریاں نجاستاں دور فرمانا اور انہوں نے پاک رکھاں گا جی میں پاک رکھن دا حق ہے۔ اچھی بولو جی میں پاک رکھن دا حق ہے۔ اہل سنت والجماعت الحمدللہ اللہ دے قرآن دے منن والے، نبی دے فرمان دے منن والے۔ اللہ نے فرمایا نجاستاں دور فرمائیاں، سنیاں نے من لیا اہل بیت دے قریب نجاست جا سکتی نہیں۔ رب نے فرمایا میں انہوں نے پاک رکھیا ہے اور پاک رکھن دا حق ادا کیتا ہے۔ جیڑا قرآن دا منن والا ہے وہ اس نو بھی یقین رکھدا ہے کہ رب دے فضل دے نال، رب دی عطا دے نال میرے نبی تے نبی دے گھر والیاں دے قریب نجاست جا نہیں سکتی تو وہ ہر حال اچ پاک رہندے۔ ہر حال اچ میں جو لفظ بولے نا ہر حال اچ پاک، اس لفظ نو ذرا سمجھنا کہ انسان دے اوتے کچھ لمحے ایسے ہوندے نے جدوں وہ ظاہری طور تے ناپاک ہوندا ہے، خواہ مرد اور خواتین دونوں تے ایسے لمحات آندے نے، مگر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے وہ ہر حال اچ پاک ہے۔ میرا خیال ہے بھی تھوڑی وضاحت دی ضرورت ہے، میں تو مثال عرض کر دینا۔ خواتین دے اوتے کچھ لمحات ایسے ہوندے نے، کچھ ایام ایسے نے، ایام مخصوصہ جس حال اندر بیبیاں ناپاک ہوندیاں، بالخصوص جس وقت عورت بچے نو جنم دے وے تو کم و بیش 40 دنہ تک وہ عورت قرآن پکڑ نہیں سکتی، وہ عورت نماز ادا نہیں کر سکتی۔ ان حالات دے اندر وہ عورت دی ظاہری حالت ناپاک ہوندی ہے۔ ہر عورت دوتے ایام آندے نے، ہر عورت جیڑی ہے وہ ان ایام دے وچ ظاہری طور تے ناپاک ہوندی ہے، مگر ہر عورت واسطے قانون ہے وے میرے نبی دے خاندان تے نہیں، کیونکہ رب نے فرما دیتا اہل بیت رسول بالخصوص قرآن دی نص سے قطعی الدلالہ ہے، جڑا ادا انکار کرے مومن نہیں۔ ہر عورت ایام ضرور آندے نے، ہر عورت اس حال اچ ناپاک ضرور ہوندی ہے، مگر قرآن نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میں ہر قسم دی نجاست بھی دور کیتی ہے تو انہوں نے ہر حال اچ پاک رکھے ہے، ہر حال اچ پاک رکھے ہے۔ ہر بی بی جس حال اچ ناپاک ہوندی ہے نا، میرے کریم آقا علیہ السلام دی صاحبزادی بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دی حالت بالخصوص کہ ہر عورت جو بچے نو جنم دے وے 40 دنہ تک قرآن نہیں پڑھ سکتی، 40 دن تک نماز نہیں پڑھ سکتی، مگر میری پاک نبی دی پاک بطول بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ادھر امام حسن المجتبی دی ولادت ہوندی ہے، ادھر مؤذن اذان دیندا ہے، میری سیدہ اگلے لمحے مصلی تے کھڑے ہو کے دس دیاں نے جس حال اندر ہر عورت نہ پاک ہے میرے نبی دے گھر والے ادوں بھی پاک ہے، جس حال اچ ہر عورت نہ پاک ہے میرے پاک نبی دی پاک بطول بیٹی وہ ہر حال اچ پاک ہے، ہر حال اچ پاک ہے۔ جس وقت مرد دے اتے جدوں حالت جنابت ہوئے غسل تے لازم ہو جائے، کوئی مرد مسجد داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ حالت ناپاکی دی، مرد تے حالت ناپاکی دیئے وہ مسجد داخل نہیں ہو سکتا، ہر مرد واسطے قانون ہے وے، مگر میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں، میرا علی، میری فاطمہ، میرا حسن، میرا حسین اس حال اچ بھی مسجد آ سکتے نے، مطلب ہے جس حال اندر ہر مرد نہ پاک ہے مصطفیٰ دا گھرانہ پھر بھی پاک اور دی وجہ ہے رب نے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، رب نے پاک رکھیا بھی ہے تے پاک رکھن دا حق بھی ادا کر دیتا۔ مسلمان یاد رکھنا ہر قسم دی نجاست نبی دے اہل بیت دے قریب جا سکتی نہیں جا سکتی، بلکہ میں اگر سادی زبانی ترجمہ کروں نا کہ لفظ آیا کریمہ شروع دیئے انما یرید اللہ، یہ لفظ جڑا انما ہے نا علماء فرماندے نے کلمہ حسر ہے،
حصار تانوں میں آسان زبان میں سمجھا دے ماں مسجد ہے نا تے ایدی 4 دیواری ہوئی ہے ایک کہندے نے انہوں کہندے حصار کارڈن آف کر دینا کسے چیز نو کسے چیز دے احاطہ انہوں مخصوص کر دینا کہ اے جڑی 4 دیواری انہوں کی آندے نے حصار رب نے لفظ انما دا مطلب ہے حصار لایا ہویا اب مسجد کے اس حصار ہو تو اس دیوار میں سے کوئی شاید داخل ہو سکتی نہیں داخلے کے لیے دروازہ چاہیے جب حصار باندھ دیا جائے تو کوئی چیز داخل ہو سکتی میں تو اور آسان زبانیں سمجھا دیا آج کل تے نہ لوگ چلے چھڑ کے نمازاں بھی چھڑ گئے آج تو پہلے اس طرح ہوندا سی کہ اولیاء نیک لوگ متقی پرہیزگار چلے کٹ دے ہوندے سی وہ جگہ مخصوص کر لیندے سن ایک کو بھی چلا ہوندا سی کچھ ہوندا سی عبادت واسطے ایک چلا مشہور ہے ساڈے جن پھڑن واسطے جن قابو جی وہ چلا کٹیا جی جن قابو کردا ہے وہ جڑا جنہ والا چلا ہے نا وہ دے واسطے بابے اور کی کردے نے ایک سوٹی لیندے نے قبرستان یا کسی ایسی جگہ تے تنہائی جا کے تے سوٹی نال ایک دائرہ وا دیندے لیک مار دیندے نے لکیر بنا دیندے نے اس دائرے دے اندر آپ کھڑے ہو جاندے نے تے کھڑے ہون تو بعد قرآنی آیات پڑھ دینے تے نالے دائرہ مکمل کر دیندے نے اس دائرے نو کہندے نے حصار تے آپ بابے رو دے اندر ہوندے نے پھر بابے ری وظیفے شروع کر دینے آیات قرآنی پڑھ دینے کوئی جن پوت کوئی باہرلی شے اس دائرے دے اندر نہیں آ سکتی اس دائرے نو کہندے نے حصار ہن ان میں مثالاں دتیاں تاکہ مسئلہ تواڈے تے واضح ہو جائے رب نے بھی نا انما حصار لایا ہے انما کلمہ حصر ہے رب نے حصار بنا کے دائرہ بنا کے سمجھو کند مار کے رب نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت میں دائرہ لا دیتا ہے کوئی گندگی کوئی نجاست کوئی غلاظت اس دائرے دے اندر آ نہیں سکتی جیڑا اندر ہے ہر حال وچ رب نے پاک وہ ہر حال وچ پاک ہے کوئی نجاست و دائرے دے اندر آ سکتی نہیں ہن سمجھ آ گئی جے کہ رب نے انہوں نے پاک کیویں رکھے ہر حال وچ پاک ہر حال وچ پاک نہیں سامعین ذی وقار بلکہ اگر امام اہل سنت مجددین و ملت مجدد میت حاضرہ مجتہد فی الفقہ حضرت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی آپ نے ایمیں نہیں فرمایا تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک تیری نسل پاک کیوں میں اصل وجہ ہے رب نے جڑا پاک فرمایا نا اے نہیں فرمایا میں پاک اس تو کیتا ہے کہ انہاں دیاں عبادتاں زیادہ نے انہاں دے سجدے اگرچہ میرے نبی دی اہل بیت دیاں عبادتاں سجدے ریاستاں ہر چیز ساری امت نالو اعلی ہے امت نالو اعلی مگر انہاں دی وجہ طہارت انہاں دی اے عظمت اے شان اے رفت اے مقام رب نے کیوں عطا فرمائی وہ دا ذکر بھی ایسے آیت فرما دیتا فرمایا مت سمجھنا میں نے ان کے کسی عمل کی وجہ سے یہ شان دی ہے ان کی نمازوں کی وجہ سے ان کے سجدوں کی وجہ سے ان کے قرآن کی تلاوت کی وجہ سے یا ان کے دیگر اعمال فرمایا نہیں ان کے اعمال اعلیٰ ان کے سجدے اعلیٰ ان کی جو ہے وہ نمازیں اعلیٰ ان کے جہاد اعلیٰ ان کی قرآن کی تلاوت اعلیٰ ان کے صدقات اعلیٰ ان کی ذات بھی اعلیٰ مگر ان کے اعلیٰ ہونے اور ان کے پاک ہونے کی وجہ کوئی دیگر عمل نہیں میں نے اس لیے ان کو پاک کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یہ میرے پاک نبی کے گھر والے ہیں نا اور پاک نبی کے ساتھ پاک ہوتا ہے پاک نبی کے ساتھ پلید آ سکتا ہی نہیں اور میں پاک نبی کے ساتھ پاک ہی رہے گا اب وہ جو اہل بیت ہیں ان پاکوں میں یاد رکھیے گا میرے نبی کے ازواج بھی ہیں وہ بھی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس پہ قرآن کے دلائل احادیث سے دلائل تو بعد کی بات ہے ایک سادہ جا جملہ کیونکہ پنڈ دے جھٹکے بندے ہو تو سادی جی گل کر دینا میرے نبی دی بیٹیاں بیٹے یہ سارے اہل بیت ہے کہ نہیں بولو نا یار اہل بیت ہے کہ نہیں سیدہ اہل بیت ہے نہیں کہ نہیں نبی دے نواز مولا حسن مولا حسین مولا علی اہل بیت ہے کہ نہیں
کوئی بندہ دعویٰ کرے گا کہ شاہ جی جس پاک نبی دی پاک بیٹی زہرا بطول یا سیدہ رقیہ ام کلثوم حضرت زینب شاہ جی اہل بیت نے تو انہاں دی ماں سیدہ خدیجہ اہل بیت نہیں؟ کوئی ہے بندہ جڑا دعویٰ کرے؟ بولو اگر پاک نبی دی بالخصوص پاک بیٹی سیدہ زہرا اہل بیت نے تے مننا پوے گا سیدہ زہرا دی ماں حضرت خدیجہ بھی اہل بیت نے، وہ بھی اہل، اور انہاں دے اہل بیت ان دی وجہ کی سیدہ خدیجہ دے نبی دے اہل بیت ان دی وجہ کی میرے نبی نال نکاح نبی دی زوجہ نے، ارے پتہ یہ چلا بیٹی بعد میں اہل بیت بنتی ہے، بیوی پہلے اہل بیت بنتی ہے، بیٹی اولاد بعد چندی ہے، بیوی پہلا ہوندی ہے۔ جو رب نے فرمایا اہل بیت تو دا مطلب ہے نبی دی ازواج پہلا نے، نبی دی اولاد بعد وچے، اور اگر جس قانون سے سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا اہل بیت ہیں اسی قانون سے سیدہ عائشہ صدیقہ بھی اہل بیت، حضرت حفصہ بھی اہل بیت ہیں، ام حبیبہ بھی اہل بیت ہیں، حضرت زینب بنت حجش بھی اہل بیت ہیں، میرے مصطفیٰ کی ساری ازواج بھی اہل بیت، کیونکہ زوجہ کے بغیر اولاد اہل بیت ہو ہی نہیں سکتی۔ جے نئی مسئلہ سمجھ آیا تو میرے والد کریم فرمانے ہوں دے سن گھر جائیں تے گھر جا کے تے اپنی بیوی نو جا کے آخ تو میری گھر والی نہیں، تینوں مسئلہ گھر والی سمجھا دے گی کہ اپنی بیوی نو جا کے کہہ کہ تو میری گھر والی نہیں، میری اہل بیت نہیں، تو فرماندے سن اے دھیان رکھی کچن چ نہ ہوئی ورنہ چمٹا او دے ہاتھے چوندا ہے، اے مسئلہ تینوں گھر تیری بیوی سمجھا دے گی۔ یاد رکھنا بیویاں بھی اہل بیت نے، بیویاں نہ میرا بیٹا میرا پتر انچ نہ کرو، خاموشی ادھر میرے الویکو تو سامین زی وکار، میرے نبی دا سارا گھرانہ ہی اہل بیت، میرے نبی دا سارا، ہن میں آلہ حضرت دا شعر پڑھن لگا، میرے کریم آقا علیہ السلام کا سب گرانہ انہی اللہ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندنے پہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تسی بھی مل کے میرے نال آکھو تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، نہیں چپ کر کے نہیں بہنا باواز بلند میرے نال، جنہوں اللہ نے توفیق دیتی ہوئی ہے، جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے، یہ زبان اللہ تے اللہ دے رسول دے ذکر واسطے وے، اپنی زبان نو ذکر مصطفیٰ واسطے کھول لے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے عین نور عین تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، تے باواز بلند میرے نال آکھنا تیری نسلیں پاک میں ہے تیری، جیڑا میرے نسل نبی دی نسل دا غلام ہے، نبی دی آل دا منن والا ہے، اپنی آواز نو بلند کر کے دسے اسی نبی دے بھی غلام، نبی دی آل دے بھی غلام، تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسلیں پاک میں ہے
بچہ بچہ. اور فکر رضا بھی سمجھو, عقیدہ اہل سنت بھی سمجھ آئے گا. فکر رضا میرے اعلیٰ حضرت عقیدہ کیے, فرمایا تیری نسل پاک صرف 5 تن نہیں, میرا نبی مولا علی سیدہ زہرا مولا حسن مولا حسین بدرجہ اولا پاک نے, مگر اعلیٰ حضرت آندے نے پہ تیری نسل پاک میں ہے میرے نبی دی ساری اولاد پاک, پاویں امام زین العابدین عمر, پاویں امام باقر, امام جعفر صادق, امام موسیٰ کاظم, امام علی رضا, امام حسن عسکری, امام محمد تقی, امام علی نقی حسن عسکری, وہ آخری سید امام محمد مہدی علیہ السلام, نبی تو لے کے میرے نبی دے آخری اولاد تیری نسلیں پاک میں ہے. بچہ بچہ نور کا کیونکہ تو ہے نور تیرا سب کرانا. تو سامین جی عرض کرنا پہ اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے پیا, قرآن دے ایک حرف دا بھی نکار کرے مسلمان نہیں ہو سکتا. میرے رب نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا میں نبی دی اہل بیت نو پاک رکھے آئے ہویا ہے, کوئی نجاست نبی دی اہل بیت دے قریب جا ہی نہیں سکتی, کوئی نجاست نبی دی اہل بیت دے قریب جا ہی نہیں سکتی. جے توجہ ہوئے تے ایک اور گل دی وضاحت کر دیں, ہے توجہ ہے یا انج بولن تے دل نہیں کر دیں؟ بولو گے تے پتہ لگے گا نا. کچھ ساڑھے دوستہ نے پیچھے کر کے میں ویڈیو تے سوشل میڈیا تے کلپ دیکھیا حضرت مولا حسین علیہ السلام دے والے نل کہ جی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں آپ دی شہادت ہوئی تو وہ نماز کی کیفیت کیسی تھی, وہ طہارت کا حال نہیں تھا, وہ وضو نہیں تھا, انج دیاں گلاں سنیا. میں سمجھنا سبقت لسانی ہے یا کم علمی. یاد رکھنا, پہلی گل یاد رکھنا, میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جس حالچ بھی ہونو پاک نے, جس حالچ بھی ہونو, کوئی حالت ایسی نہیں جڑی معاذ اللہ, کیونکہ نجاست رب جان ہی نہیں دیندہ. تے جدو رب نہیں جان دیندہ تے نپاکی جا کیوں سکتی. سو امام علی مقام کی ہر حالت پاک ہے, ہر حالت پاک ہے. رہ گئی گل جی نماز دی, میرے امام حسین علیہ السلام نے جمعہ دا دن سی 10 محرم, تو امام علی مقام نے مسافر سن, آپ نے ظہر دی نماز صلاۃ الخوف ادا کی تھی, صلاۃ الخوف ادا کی تھی. تے نماز تو پہلا میرے حسین نے تیمم فرمایا. آج بھی شریعت دا حکم ہے پانی نہ میسر ہوئے تے بندے نے وضو نہ کیتا ہوئے, نماز پڑھنی ہوئے, ریت ہوئے, مٹی ہوئے یا کوئی زمین دی جنس وچوں بندہ ہو دیتے ہیں ہاتھ مار کے تے وضو والے آزاد لاوے تے انہوں کہندے نے تیمم. تے او پاویں پانی نہ ملے, جب تک پانی نہ ملے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. تے جنہ سجدہ کو پین نو پانی نہیں سی, وہ تھے پوچھنا جی امام حسین دا وضو ہے کہ نہیں سی ہے. یاد رکھی میرے امام نے تیمم فرمایا, لیکن اگلی گل بڑی توجہ نال سننا. تیمم کیتا کیونکہ شریعت مصطفیٰ چ مٹی بھی پاک ہے, ریت بھی پاک ہے, تے پاک مٹی تے پاک ریت ہوئے تے بندہ تیمم ہے انج ہاتھ مارے تے چہرے تے ہتھاں تے پیراں تے لائے تے بندہ پاک ہو جاندہ ہے. مٹی بھی پاک, اور میرا پتر بہ جا کی ہے تیرے, بہ جا میرا بیٹا, مٹی بھی پاک ہے, ریت بھی پاک ہے. مگر یاد رکھنا اسی ریت تے ہاتھ لائیے, ریت سانو پاک کر دی, مٹی تے ہاتھ لا کے تیمم کریے تے مٹی سانو پاک کر دیئے. مگر جیڑی مٹی سانو پاک کر دیئے کسے نہ کسے حال اچ پلیت ہو سکتی.
وہ ریت پلیت ہو سکتی ہے کیونکہ وہ دے تے نجاست لگ سکتی ہے، انہیں تے غلاظت آ سکتی ہے، مٹی بھی ناپاک ہو سکتی ہے، ریت بھی ناپاک ہو سکتی ہے، مگر قرآن کہتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، میں اپنے نبی کے گھر والوں کو ہر حال میں پاک رکھتا ہوں۔ ارے مٹی کے متعلق تو گمان ہو سکتا ہے کہ یہ مٹی ناپاک ہو گئی، لیکن میرا حسین وہ ہے جہاں پہ ناپاکی کا گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ میرا حسین ہر حال میں پاک ہے، لیکن نبی کے حسین نے 10 محرم کو تیمم فرمایا، اور تیمم کرنا میرے نبی کی اتباع میں تھا، میرے نبی کی اطاعت میں تھا، میرے نبی کی شریعت کی پیروی میں تھا۔ لیکن یاد رکھنا، میرا عشق کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے نہیں، بلکہ میرا عقیدہ کہتا ہے ارے ہم ریت پہ ہاتھ لگائیں تو ریت ہمیں پاک کرتی ہے، حسین ریت کو ہاتھ لگا دے تو حسین ریت کو پاک، ریت ہمیں پاک کرتی ہے، حسین ریت کو پاک کرتا ہے۔ حسین نے تیمم نبی کی اتباع اور شریعت کے تابع کیا، مگر مت سمجھو کہ مٹیاں حسین نو پاک کر دیا نہیں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، وہ ایک گھرانہ مصطفیٰ جڑا آپ بھی پاک ہے تے پاک کرن والا ہے۔ میرے نبی دا حسین ہر حال وچ پاک۔ دوجی گل رہ گئی جی خون نکل آئے تو وضو نہیں رہندا تے تیمم کیویں رہیا؟ دوجی گل بڑی توجہ نال سننا، اے میرا تیرا خون اور ہے، میرے حسین دا خون اور ہے۔ اسی اپنے خون تے حسین ابن علی دے خون نو قیاس نہیں کر سکتے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام آپ دا خون مبارک پیالے چ پیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، ایک صحابی نے فرمایا اللہ پھاڑ خون، کیونکہ قرآن کہندہ ہے خون حرام ہے، خون پینا بھی حرام ہے، سارا بکرا چھترا کھا لی دا مگر خون نہیں پی بھی دا، حالانکہ حلال بکرے دا ذبح بھی ہوندا ہے مگر خون پھر بھی حرام ہے۔ خون انسان پی سکدا نہیں، جیڑا خون پیے او گناہ گار ہے، تے جے حرام نو حلال سمجھ کے پیے تے کافر ہے۔ شریعت کا قانون ہے یہ۔ اب میرے نبی کا خون پیالے میں ہے، نبی نے صحابی نے فرمایا اللہ پھڑ کے خون سٹیا، نبی نے صحابی نے پیالہ پھڑیا تے جا کے سٹن لگا تے خیال آیا خون نبی دا ہوئے تے ایویں سٹتا پاک نبی دا خون پاک ہے، اور تیرا میرا ہو سکتا ہے حرام ہوئے۔ میرے نبی دا خون تے انج پیالے پھڑیا ہے، نہ حدیث ہوئے تے ذمہ دار میں انج پھڑیا، خیال آیا خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے میں سوٹا ماں، اس صحابی نے سٹنا گوارا نہ کیتا تے ہونٹا نو لایا تے پی گیا، ہونٹا نو لایا تے پی گیا۔ واپس آئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھائی سوٹا ہے، کملی والا خون تیرا ہوئے تے ایویں سوٹا ماں، ایویں سوٹا ماں۔ فرمایا کی کیتا ہی؟ عرض کیتی سونیا پی گیا۔ میرے نبی نے نہیں فرمایا تو حرام کیتا ہے، معاذ اللہ خون حرام ہوندا ہے تو گناہ کیتا ہے، نہیں، میرے نبی نے فرمایا اچھا اگر پی لیا ہے تو سن، فرمایا جا اللہ نے تیرے تے جہنم دی آگ نو حرام کر۔ یہ وہ خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے حسین دیاں رگاں چ خون رسول ہے تے شیر بطول ہے۔ او دنال اپنے آپ نو قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ میرے امام علی مقامیوں میں حسین علیہ السلام ہر حال اچ پاک نے، بلکہ پھر فکر رضا سمجھ لے، پھر اللہ حضرت دا پیغام سمجھ لے۔ آپ فرمانے پہ یا بے تطہیر سے جن کے پودے جم، تیری جڑا نطفہ ہے نا وہ پاک نہیں، وہ جس نطفے سے انسان کا وجود بنتا ہے وہ پاک نہیں ہے، وہ کراہت ہے، لوگ نجاست ہے، لوگ قریب نہیں جاتے۔ ارے لیکن میرے نبی کے گھر والے وہ ہیں، اعلیٰ حضرت کا عقیدہ یہ ہے، فکر رضا یہ ہے، کلک رضا ہے، خنجر خوخار و برکبار آدھوں سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں۔ ارے فکر رضا یہ ہے آب تطہیر سے جن کے پودے، ان کی ولادت بھی پاک ہے، ان کا نطفہ بھی پاک ہے، کیونکہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔
اللہ دا فرمان پہ آب تطہیر سے جن کے پودے جمے. آؤ میرے نالا کھویا آب تطہیر سے جن کے پودے جمے. تساں پڑھنا ہے تو میں کون بولاں گا, چپ کرو گے تے تقریر مکا دیاں گا. مل کے میرے نالا کھویا آب تطہیر سے جن کے پودے جمے. آب تطہیر سے جن کے پودے جمے. اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. اس ریاض نجابت کی آج ویسے ذکر کرن تے دل نہیں یا کوئی کروں ہی لڑ کے آئے ہو ہیں؟ بعض کا تو ہے بندہ گھر دی پریشانی مصیبتیں آگے ساریاں دور کر دیا کر کہ یا ویسے بندے دا کئی رہا ہے نیکی کرن دے دل نہیں کرتا ہے. میں تو انہوں سننا چاہنا رال کے ایک دوجہ نو سنیے. پاک ذکر ہے, اس ذکر کریں زبانہ بھی پاک ہو جاندی ہیں. جی میں وضو کریں جسم دے عذاب پاک ہونا, گناہ چڑھ دینے. رب دی عزت دی قسم نبی تے نبی دی آل دا ذکر کریں, زبان ذکر کریں, زبان دے گناہ چڑھ جاندے. اس وقت تو چپ کر کے نہ بیاہ کرو, باواز بلند آکھیا کرو. مل کے میرے نالا کھویا آب تطہیر سے جن کے پودے جمے. آب تطہیر سے جن آب تطہیر سے جن کے پودے جمے. آب تطہیر سے جن کے پودے جمے. اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. اور خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. پاک خون تے پاک میرے نبی دے نواسے. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر. ان کی بیلو سفینت پہ لاکھوں سلام. اس ریاض نجابت پہ تو سامین جی بکر عرض کرنا پیا. قرآن آندہ پیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا نبی دے گھر والے دے قریب نجاست جا سکتی ہر حال وچ پاک. ہر حال وچ جے توجہ ہوئے تے گل کراں ہے توجہ. شاہ جی ہر حال وچ پاک نہیں, میں کیا قرآن آندہ. شاہ جی کوئی نجاست, میں کہا رب نے حسار لایا کند ماری ہے. انما انہاں دے نیڑے نہیں جا سکتے, انہاں دے قریب ہے. اب پتہ یہ چلا نبی اور نبی کے گھر والوں کے قریب نجاست جا سکتی. ان دنیا دی سب تو بڑی نجاست کیڑی ہے؟ کیوں بیلیو؟ دنیا دی سب تو بڑی نجاست, شراب بھی نجاست ہے, پیشاب بھی نجاست ہے, غلاظت جتنی بھی ہوئے وہ نجاست ہے. مگر سب تو بڑی نیڑی نجاست ہے نا وہ شرک تے کفر دی. میرا بیٹا خاموش ہو جاؤ, او پتر ہے بیٹھ جو میرا بیٹا. سب تو بڑی نجاست کی یہ کفر تے, اچھی بولو ذرا, سب تو بڑی نجاست کی یہ کفر تے. کیا کوئی بندہ تصور کر سکتا ہے کہ معاذ اللہ نبی تے نبی دے گھر والے کے کفر تے شرک بھی جا سکتی؟ نہیں نہ جا سکتی. کیا کوئی بندہ شک کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. بڑی توجہ نال سنیا جی. میرا ایک دوست ہے ہائی کورٹ میرے نال وکالت کرتا ہے. وہ کہندہ شاہ جی کربلا مولا نہ چلی. میں کہ اتھے تے بختاں لے جاندے مولا حسین دا دربار. اسی دے داتا صاحب حاضری دے کے آئے ہیں تے حالے تک نشہ نہیں لتھا. وہ تے کئی داتا ہوتے ہیں جو غلام بن کے کھلوتے نے. مولا حسین علیہ السلام دا دربار.
شاہ جی مولا حسین تانوں فضیلت دا پتہ ہے؟ میں کہ جڑا مینوں پتہ وہ تے ہے تو ہی دس کہندے شاہ جی جڑا 40 میل چ مولا حسین دے مزار دے احاطے چ دفن ہو جائے وہ جنتی ہے۔ میں کیا جنتی یقیناً ہے پر میل کھٹ دسے نہیں، جنتی یقیناً ہے پر میل کھٹ دسے نہیں۔ 40 میل نہیں 400 کر لے، 4000 نہیں 40 کروڑ کر لے، جتھے بھی بندہ ہوئے سینے چ حسین دا پیار ہونا چاہیے۔ رب دی عزت دی قسم جدے سینے چ نبی تے نبی دی آل دی محبت ہے نا، اللہ دی قسم وہ جنتی ہے۔ سچی محبت جنہیں نبی تے نبی دی آل دی سینے چ رکھی ہے، وہ دنیا تے جتھے بھی دفن ہوئے کون ہے؟ جنتی۔ میں کہا پر میرے بیلی میں نے دس کہ جیڑا مولا حسین دے دربار دے 40 میلہ چ دفن ہوئے وہ جنتی ہے؟ شاہ جی جنتی ہے۔ میں کیا وجہ؟ شاہ جی مولا حسین دا دربار تے میں کیا مولا حسین دے دربار دی فضیلت؟ شاہ جی مولا حسین تے میں کیا مولا حسین دی فضیلت؟ شاہ جی نبی دے دوترے نبی دے نواسے نے۔ میں کیا میں تیرے نال ہر جملے تے اتفاق کرنا، جیڑا نبی دے نواسے دے کربلا دی مٹی چ دفن ہو جائے انہوں جنتی۔ میں کیا میں بھی کہنا ہوں جنتی، مگر فضیلت کربلا یہ ہے کہ وہاں مولا حسین کا دربار ہے، اور مولا حسین کی فضیلت یہ ہے کہ وہ میرے نبی کے نواسے، اور کیوں اس لیے جنتی کہ نجاست جا نہیں سکتی، نبی کے نواسے کے قریب ہمیشہ طہارت رہتی ہے، پاک رہتے ہیں۔ میں نے کہا دوست پھر سنیوں کا عقیدہ سچا ہوا نا، ارے حسین کے دربار میں 40 میل میں دفن ہو جائے اس کو تو جنتی کہتا ہے جو حسین کے نانے کے مزار میں دفن ہو۔ جو نبی کے نواسے کے دربار میں ہو، میں سنی ہو کے یقیناً کہتا ہوں، کیونکہ سنی ہوتا ہی وہ ہے جو حسینی ہوتا، جو حسینی نہیں وہ سنی تو کیا وہ مسلمان بھی نہیں، وہ اسلام میں نہیں رہتا جس کا تعلق حسین سے نہیں رہتا، کیونکہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، ارے دی است حسین، دی است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، ارے دین بھی حسین ہے، حق بھی حسین ہے، کلمہ بھی حسین ہے، جس کا تعلق حسین سے نہیں وہ سنی تو کیا وہ مسلمان بھی نہیں، مگر جو حسین کے دربار میں دفن ہو وہ تو جنتی ہے، جو حسین کے نانے کے دربار میں دفن ہو رب کی عزت کی قسم وہ ابو بکر بھی پاک ہے، وہ عمر بھی پاک۔ اس کی وجہ ہماری کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، ہم سب مل کے حسینی بن کے فیصلہ کریں۔ وہ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے امت چ لڑائی نہیں پانی چاہیے، آج وقت ایسی سارے یک جا ہو کے نبی تے نبی دی آل دا ذکر کریے، ان کے خلاف اکٹھے ہو جائیں جو نبی کی آل کے بھی دشمن ہیں، جو اسلام کے بھی دشمن ہیں، جو پاکستان کے بھی دشمن ہیں۔ آج ضرورت ہے امت کو اتحاد کی، ساڈا دشمن ساڈے سیڑ تے چڑھے ہے تے اسی آپس سے لڑیے، کیوں لڑیے؟ جو لڑائی والی باتیں ہیں ان کو ختم کر دو، جھگڑے ختم کر دو، ان کو بتا دو کہ ہمارا تعلق کسی دشمن اہل بیت سے نہیں ہے، دشمن صحابہ سے، ذمہ داری سے۔ آؤ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں جی صحابہ کو انج بھی ہویا انج بھی ہویا، میں کہا جو بھی ہویا رب پھر بھی فرماندہ رضی اللہ، ہم ان کی بات تو عملوں کی بات ہی نہیں کرتے، اسی تیانے جدہ حسین تے حسن نے احترام کیتا ہے سنیاں تو ہی کر لیں، جدہ حسن تے حسین نے نہیں کیتا اداسی کہ اللہ دی قسم نہیں کر دے، بالکل ساڈا عقیدہ یہی ہے۔ ابو بکر عمر دا احترام میرے حسین نے کیتا، ہزار پاویں تسی تاریخ پڑھ دے رہو، مگر قرآن نے کیا رضی اللہ، علی انہاں تے راضی نے، زہرہ انہاں تے راضی نے، حسن و حسین انہاں تے جدو او راضی نے تے کمیاں دا کی کام ہے ہمیں لڑائی چ پوا جائے، اسی کمی نبی تے نبی دی آل دے۔ مسلمان انہاں چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے لڑائی نہیں پانی چاہیے،
بلکہ میں ایک اور گل کر دینا، اسی نسبت دے قائل ہاں کہ نہیں؟ نبی دی ہر نسبت دا احترام کرنے، حتیٰ کہ اسی نبی دی نالائن نا جڑی نبی پاک دے جتیاں مبارکاں نالائن مصطفیٰ اجی او دا نقشہ بنا کے متھے تے سینے تے لا چھڑ۔ اب ایکھو مولا صاحب اعجاز صاحب ٹوپی دے اوتے نبی دی نالائن دا نقش بنے، اے جے سنیاں دا عقیدہ، متھے تے ٹوپیاں تے سن نالائن دے نقشے بنائے نے۔ او پتر تسی کی اج ہو گیا تانوں؟ حد ہوگی تواڈے علی بال بھی جڑے نا او نہ مارو تو اے دا دادا لگنا، بیٹھ جا تھلے تو ایویں چودھری نمبردار بنے تو صاحب مینے ذکر ہے توجہ تو جو ہے میں یقین کرو میں رولا مکا دینا۔ میرے دوست میں کیا سی نسبت دے قائل ہوں، میرا بیلی آندہ ہے کیونکہ بے تکلف اکٹھی اسی کالج پڑھ دے رہے وکالت بھی اکٹھی کرنے ہیں تو بڑی بے تکلفی دوستاں جو کہندہ ہے شاہ جی انج بڑی نسبت دا تسی احترام کر دے ہو، نلین دیاں شبیہاں بنائیاں تے شبیہ زلجنا لنگن نہیں دیں دے او نہیں، او شبیہ نہیں۔ میں کیا لے میں ذمہ دار ہیں پلیا پلیا سید تینوں لب جانے، میں کیا جتھے کو سنی شبیہ زلجنا ڈکے مینوں ساتھ لی میں لنگا دیا بالکل، میں پوری ذمہ داری نہ گل کریں جتھے کوئی آکھے نا میں کیا میں بالکل جیڑی گلی آکھیں جیڑے بازار آکھیں جیڑا سارے تو اوکھا بازار ہی نا وہ ساڑی مسیحت آ لئی، میں کیا میں تیرے نال ہوانگا کوڑے دیاں باگاں میں پھڑ لائیں ساڑی کوڑے نال کا دی لڑائی، کیونکہ تو آڈی کو کوڑے نال لڑائی ہے کوئی لڑائی۔ شاہ جی تسی باگاں پھڑ کے کوڑا کٹ دیو گے میں کیا اگے تھوڑے نکل دیں، یا حسین بھی آکھاں گا طریقہ پاویں اپنا صحیح، یا حسین دے نعرے بھی لاواں گا جیڑا سمجھے ایس گلی چوں کوڑا نہیں نکل رہا میں کیا میں سید اتھوں کٹا دیں، واگاں میں آپ پھڑاں گا علاقے دے سنی نال لواں گا اتحاد کر لئیے۔ شاہ جی پھر رولا تے مک گیا، میں کہا رولا کوڑے دا ہے ہی نہیں، رولا گھوڑے دا ہے ہی نہیں۔ شاہ جی کیوں؟ میں کیا بے لیا اس گھوڑے دا محبت کیوں ہے؟ شاہ جی مولا حسین سواری تے بیٹھے، میں کیا جدے تے حسین ابن علی بین اللہ دی قسمیں او دے پیر نہیں جتھے پیر رکھے میں مٹی بھی چمہ، میں کیا ایک گھوڑے نال محبت کیوں؟ شاہ جی حسین ابن علی کی سواری کی شبیہ او دی نقل ہے، میں کیا میں سنیاں نو کیویں سمجھانا ہے، میں ترلا کراں منت کراں میں جو مرضی کراں سنی میرے نال ہون گے، گھوڑے دیاں باگاں میں پھڑاں گا، جس گلی چو آکھیں جس بازار چو آکھیں جس شہر چو آکھیں جس پنڈ چو آکھیں میں کٹاں گا۔ تے شاہ جی رولا، میں کیا رولا گھوڑے دا نہیں، ہم نے اس کو اس لیے تم مانتے ہو کہ اس پہ حسین ابن علی بیٹھ گئے تھے، جس پہ حسین بیٹھیں اس کو تم مانتے ہو، میں محبت کا احترام کرتے ہوئے میں بھی اس کو مان لیتا ہوں، جس پہ حسین بیٹھے اس کو تم ہم مانتے ہیں، جس پہ حسین کا نانا بیٹھ کے غاروں میں جاتا رہا اس ابو بکر کو تم اسی آکھاں گے یا حسین تو آکھی یا صدیق تے رل کے حسین دا نام لئیے کوڑا بھی جتوں آنکھیں کٹنا تینوں کوئی نہیں ڈک دا بے لیا احترام برابر دا کریے اسی اینو من لینے تو اونو من لے تے رل کے ایمان نہ جدو ٹر پے نا تے پاکستان چ لڑی شے کوئی نہیں اتحاد کریے نا وقت ویکھیے لڑائیاں چھڈیے پہلے تے وے نبی دی اہل بیت ہو نبی دی ازواج ہو نبی دی اولاد ہو نبی دے اصحاب ہون ساڈی کی اوقات اسی انہاں دیاں گلاں کریے فیصلہ جے تو سمجھنا ہے کہ آپ پہ قیامت نال دن ہو جائے گا اسی نبی دی نسبت پیچھے نبی دا اصحاب ازواج اولاد سب دا حیا کریے سنیاں دا پیغام صرف انہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی فرقہ واریت نہیں محبت دا پیغام ہے تو سامین جی وکارا جا رل کے نبی تے نبی دی اول دا ذکر کریے رل کے جڑا نبی دے اصحاب نال بھی پیار کریے انہاں دے معاملات مشاجرات صحابہ جڑا صحابہ دے آپس دے اندر تنازعات نے مشاجرات نے میں کیا انہاں نو چھڈ دئیے او اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے سانو تے انہاں پتہ ہے رضی اللہ سانو تے انہاں پتہ ہے میرے نبی تے نبی دی اہل بیت نے بھی انہاں دا احترام کیتا ہے آجا احترام کریے اسی سارے ساڈا تے عقیدہ وچدا پنج تن نال اوے پیار نہیں
دا پنج تن نال اوے پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں پاویں لکھ نمازاں پڑھے لکھ روزے رکھے لکھ حج کرے صدقہ خیرات دے وے پر جدا پنج تن نال اوے پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں تے جڑا چوں یاراں دا اوے یار نہیں جڑا چوں یاراں دا اوے یار نہیں او بھی جنت دا حق دار نہیں جی او بھی جنت دا حق جنت دے جواناں دے سردار میرے حسنین کریمین نبی دے نواسے جنت دے جواناں دے سردار مولا علی نے موراں لانیاں نے ہر جنتی نو ٹکٹا مولا علی نے دینیاں نے میری سیدہ زہرا بطول سلام اللہ علیہا وہ جنتیاں بیبیاں دی سردار نے وہ سرداراں وہ جناب جدوں حسنین جنت دے سردار سیدہ جنتیاں بیبیاں دی سردار مولا علی موراں لان گے چلیا پھر من لینا وہ جنوں علی نے منیا جنوں حسنین نے منیا اسی کون تنقید کرنے والے اسی بھی انہاں نو سلام کرنے ہاں جنہاں نو حسنین نے احترام جنہاں دا احترام حسنین کریمین نے کیتا اسی بھی مان لئیے جتھے مولا حسن دی صلح اوتھے سنیاں دی صلح جتھے حسین دی صلح اوتھے سنیاں دی تے جتھے حسین نے تلوار کڈی اوتھے سنیاں بھی کڈ لئی اسی ادوں اگاں نہ جائیے ہزاراں گلاں گھراں چ ہو جاندیاں نے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے تنقید نہیں کری دی اگر کوئی گل کرے نا باغ فدق دی کہ جی نبی پاک دی بیٹی دا حق کھادا ہے حق تے کسے دی بھی دھی دا کھائے تے لعنتی ہوندا ہے مگر یاد رکھو ایویں غلط لوگاں دے دیکھو نا میں تواڈے نال قبر چ جانا ہے نا تساں میرے نال جانا کیڑی لوڑ ہے ایویں عذاب قبر دا لین دی غلط گلاں کران گے تے نقصان اٹھاواں گے شاہ جی سیدہ پاک دا حق سی میں کیا جڑا سیدہ پاک دا حق سی نبی دے صحابہ پیش کر دے رہے باغ فدق کا حصہ بالکل جھوٹیاں کہانیاں سناندے جی سیدہ پاک نے جب سوال کیا ابو بکر صدیق سے کہ پیارے ابو بکر وہ جو مجھے حصہ ملتا تھا میرے ابو بکر نے فرمایا سیدہ فکر نہ کر جو حصہ ملدا سی میں آج پیش کرتا رہوں گل غلط ہوئے تھی آپ میں ذمہ دار ہیں اس کا وہ حصہ ابو بکر صدیق نے دیا عمر فاروق نے دیا عثمان غنی نے دیا وہ حصہ ملتا رہا لیکن یہ آکھنا کہ وراثت سی اگر وراثت ہوندی تو مولا علی پھر لے لیں گے مولا حسن لے لیں گے وہ وراثت نہیں وہ حصہ تھا مال فے کا باغ فدق جس کا ذکر قرآن نے کیا فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ کدا کدا حصہ باغ فدق ہے فرمایا اللہ تو اللہ دے رسول دا والیذ القربا سورہ حشر دی آیت ہے والیذ القربا نبی دے رشتہ داراں دا والیتاما والمساکین وابن السبیل جدا جدا حصہ ایسی نبی دے صحابہ دیندے رہے اس وجہ تو جنہوں کو مسئلہ ہوئے بشک بعد اچھ میرے نال مسئلہ سمجھ لے اگر میں غلط ہاں تو میں رجوع کرانگا اگر میں درست ہاں تو پھر لوکاں پیچھے لا کے اپنی قبر برباد نہیں کرنی چاہیے کسے قبر چ نہیں جانا اللہ تعالیٰ دے رسول دی منی ہے مولویاں ذاکراں خطیباں واعظاں تے اپنا روٹی ٹکر سیدھا کیتا ہے بیجا بیٹا تو سامنے جی وقت اس وجہ تو کوئی مسئلہ ہوئے میں تو آڈے کول سمجھ نہ تجھے میرے کول سمجھ جائے مگر لڑائی نہ پاؤ ہون وقت اتحاد دا چھوٹیاں چھوٹیاں گلنا تے ایمیں مینے دن دے رہی ہے فائدہ کی پاکستان دے دشمن فائدہ اسلام دے دشمن فائدہ تو سامنے جی وقرض کرنا پیا آؤ مل کے نبی تے نبی دی اول دا ذکر کریے میرے نبی دی اصحاب نو بھی سلام ہے میرے نبی دی ازواج نو بھی سلام ہے میرے نبی دی اہل بیت نو بھی سلام ہے جنہ جنہ میرے نبی دی اہل بیت تے ظلم کیتا کربلا دے میدان اندر او دے تے بھی امام سنیاں دا فتوی وے امام اعلی حضرت دے برادر امام حسن رضا بریلوی دا فتوی وے اے نہ سمجھا جے اسی تیانے لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت
یزید تے سنی دشمنان نے اہل بیت تے لعنت بھیجنے سامی نے جی وقار یاد رکھیا جے جڑا میرے نبی دی آل دا دشمن نے میرے نبی دی اصحاب و ازواج دا دشمن نے جڑا نبی دی ہر نسبت احترام نہیں کردا لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت پھر کی ہویا یزید لعین نے شمر خولی بن زیاد جا سارے نے مل کے میرے نبی دی اہل بیت تے ظلم کیتا کربلا دے اندر میرے نبی دی اہل بیت نو ستایا شہادتاں ہوندیاں نے پیاں کدی علی اکبر دی جوانی لٹ رہی ہے کدی امام قاسم دی جوانی لٹ دی ہے پئی کدی ننے علی اصغر دے گلے تے تیر لگدا ہے پیا مسلماناں میرے نبی دی آل جڑی نے پھر امام علی مقام دی واری آ گئی ہے میرا سید بھی میدان کربلا دے اندر اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دینے پہ وہ کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی ذرا پوچھتے صحیح اس پین کو لو وہ جدے سارے ویر اکو دن قربان ہو جامن وہ جس پین دا ایک ویر جوان ویر ایک وری دنیا تو ٹر جائے اپنی تبھی موت مر جائے پہنا نو ہوش نہیں رہندے پہنا روندیاں رہندیاں نے وہ پرا بھی کوئی ہووے پہن ساری زندگی اپنے پرا نو پھل دی نہیں وہ ساری زندگی یاد کر دی رہندی ہے میرے سیدہ زینب سلام اللہ سیدہ ام کلثوم میرے نبی دیاں شہزادیاں علی دیاں بیٹیاں سیدہ زہرا دیاں دھیاں نے وہ حسنین دی بیٹی سیدہ سکینہ عمر سیدہ سغرا مدینہ شریف نے وہ میں کیویں دساں اوتھے ایک پین دا ایک پھرا نہیں گیا اوتھے سارے پھرا بھی جڑے چلے گئے نے پتر بھی چلے گئے نے اس خاندان دا حوصلہ وے جنہاں دے ایک دیہاڑے دے اندر وہ 72 ٹر جاون کتے ویر دا لاشا کتے پھرا دا لاشا کتے باپ دا لاشا پیا ہویا ہے کیویں دساں کربلا دی شام کیویں پئی ہے اوے کیویں دساں مدینے شہر دے مدینے شہر دے پتن اتوں ایک بیڑی ڈھل دی ڈٹھی کربل تی کراؤں دی بیڑی لوگو صحیح سلامت ڈٹھی وچ کربل دے آکے لوگو اویو بیڑی ہو گئی پٹھی ساری دنیا اوے ساری دنیا نال سکھان دے بس دی ایک پین حسین دی لٹی کربلا دے میدان اندر جدوں دیگر ویلا ہویا میرے امام دا سر انور بھی جڑا جدا ہویا سید زادیاں بیندیاں نے پیاں اوے ساڈا آخری ویر بھی چلا گیا ہوئے ایک قیامت دا منظر برپا ہو گیا وے آسمان دے کنارے سرخ ہو گئے نے وہ ایک طوفان آ گیا ہے ظلم دا خنجر چلیا میرے امام الانبیاء سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ فرماؤندیاں نے میں 10 محرم نو ویکھیا خواب اندر مینوں میرے نبی دی زیارت ہوئی ہے میرے امام الانبیاء تشریف لے آ رہے نے آپ دیاں زلفاں کھلیاں ہوئیاں نے گرد و غبار پیا ہویا ہے جویں لمبے سفر تو کوئی مسافر آندا ہے میں یہ عرض کی تھی آقا کی حال ہویا ہے میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ میں کربلا دے میدان وچوں آیا ہوں اوتھے میرا حسین شہید ہویا ہے میرے نبی نے بوتل پکڑی ہوئی ہے فرمایا میں کربلا وچوں اپنے پتراں دا خون اکٹھا کردا رہیا ہاں ام سلمہ فرماندیاں نے میری اکھ کھل گئی میں وہ بوتل جا کے ویکھی جڑی مینوں نبی نے عطا فرمائی سی اوے مٹی سرخ ہو گئی بلکہ خون بن گئی مینوں پتہ لگ گیا نبی دا نواسا شہید ہو گیا ان للہ و انا الیہ راجعون اوے کملی دنیا چیتا رکھیا ابراہیم دا لیلا حضرت رومی کشمیر فرماندے نے کملی دنیا چیتا
چیتا رکھیا ابراہیم دا لیلا اوے بھول گئی محمد بخشا حسین دا دیگر ویلا اوے جدوں 10 ذوالحج آوے وڈی عید دا دن آوندا ہے سارے بچے بکرے چھتریاں نو کھلاندے نے انہاں نو پلاندے نے کھانا کھلاندے نے اوے جدوں ذبح دا وقت آوندا ہے اوے انہاں دے نے پانی پلا لو اوے پہلا نو چارہ بخا لو مگر کربلا دا 10 محرم دا دن آیا اوے سنت ابراہیمی یاد کرن والیو اسماعیل دی اوے ذبح نو یاد رکھن والیو اوے 10 ذوالحج دا دیاڑا منان والیو ذرا 10 محرم ول بھی توجہ کرو اوے ایک بکرا پیاسا ذبح نہیں ہوندا اوتھے کدی جڑے گائے کدی بھوکھی ذبح نہیں کردے ایتھے علی اکبر بھی پیاسا چلا گیا ہے ایتھے قاسم بھی پیاسے چلے گئے نے ایتھے میرے علی اصغر بھی اوے پیاسے دنیا تو ڈر گئے نے اوے کملی دنیا چیتا رکھیا ابراہیم دا لیلا بھول گئی محمد بخشا حسین دا دیگر ویلا بھول گئی محمد بخشا حسین دا دیگر ویلا میرے امام دا سر انور کٹیا گیا او علی دیاں تھیاں دے خیمے لٹے گئے سامان اٹھایا جا رہا ہے پر علی دیاں تھیاں صبر کر کے بیٹھی آئے یارے میری سیدہ وال نہیں کھولے او علی دی تھی نے سر تو دوپٹہ نہیں لایا او ویکھ سید زادیاں دا صبر یا الہی جڑا صبر علی دی بیٹی نے کربلا چ دکھایا یا اللہ ساڈیاں دھیاں نو بھی او صبر مل جائے علی دی بیٹی اکھاں وچ آنسو تے آئے نے مگر شریعت دے خلاف نہیں گئیاں اوے جدوں شام پیندی ہے اوے لئی نہیں ادھر ڈھول بجا رہے نے شراباں پی رہے نے علی دیاں تھیاں تیمم کر کے رب دی بارگاہ وچ سجدے کر دیاں نے آخر وقت آ گیا علی دی شہزادی نے نیزہ پکڑیا اوے ہمیشہ دنیا تے ویکھیا ہے پھر آواز تے بڑا یوکھا ہوندا ہے پھر آدھی منجی نو موٹا دینا پتر واسطے بڑا یوکھا ویلا ہے جدو باپ دا جنازہ چکدا ہے اوے پر باپ واسطے اس تو زیادہ مشکل ہے جدو جوان پتر دا لاشا چکنا پہ جاوے یار یاراں دیاں منجیاں چک لیندے اوے سارا دن علی دا پتر کدی ویراں دے لاشے چکدا رہاوے کدی پتراں دے لاشے چکدا رہاوے کدی بانجیاں بتیجیاں دے لاشے چکدا رہاوے حسین دی ہمت تے حوصلہ وے مگر جدو سید بھی دنیا تو چلا گیا میں اج تک نہیں ویکھیا کسے بہن نے ویر نو منجی نو چکیا ویر دی منجی نو موٹا دتا ہوئے اج تک میری اکھ نے نہیں ویکھیا اوے بہناں نے ویر دا لاشا چکیا ہوئے مگر کربلا دے میدان اندر جدو شام پہ گئی ہے کوئی جنازہ چکن والا نہیں آیا کوئی میت اٹھان والا نہیں آیا اوے کوئی منجی نو موٹا دین والا نہیں آیا علی دی تھی نے آپ ویران دے لاشے اٹھا لے شہزادی نے آپ ویراں تے بانجیاں دے لاشے کٹھیاں کر دیاں نے کیویں دساں میری سید زادی شام نو ایک ڈاچی سوار نظر آیا مدینہ طیبہ والوں آ رہی